24 नवंबर की फाइनल कॉल को लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में तैयारियों का आगाज हो चुका है। बानी पीटीआई ने आज नौजवानों, खास तौर पर तलबा और तालिबात को मोबिलाइज होने का पैगाम जारी किया है। अलीमा खान ने आज फिर बानी पीटीआई से मुलाकात की और कारकुनों को मुनज़्ज़म होने का पैगाम दिया। पीटीआई के सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अपने कायद की कॉल पर पीटीआई के तमाम ओहदेदार और कारकुन 24 नवंबर को बाहर निकलेंगे, इस्लामाबाद को हाथ लगाकर वापस नहीं आएंगे। पार्टी में जो भी इमरान का लॉयल है वो निकलेगा, इख्तिलाफात को दफन करना होगा। कायद ने कह दिया कि कॉल फाइनल है तो फाइनल है। पीटीआई ने अपने अरकान पंजाब असेंबली को मुशावरत के लिए कल पेशावर तलब कर लिया है। ज़राए का कहना है कि साबिक़ खातून अव्वल बुशरा बीबी बानी पीटीआई इमरान खान का अहम पैगाम अरकान असेंबली को पहुंचाएंगी, जबकि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर से भी एहतजाज के हवाले से मुशावरत की जाएगी। गुज़िश्ता रोज़ पेशावर में पीटीआई का इजलास हुआ, जिसमें दूसरे रहनुमाओं के साथ सलमान अकरम राजा और शेख वकास अकरम भी शरीक हुए और ज़रा ये दावा कर रहे हैं कि बुशरा बीबी भी इस इजलास में मौजूद थी। पाकिस्तान के कई सहाफ़ती हलकों का दावा है कि बानी पीटीआई इस एहतजाज को जज्बाती अपील का रंग देना चाह रहे हैं। इस दावे को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इजलासों में बुशरा बीबी की शिरकत और अलीमा खान के अपने भाई के लिए तर्जुमानी के फ़राइज़ को मज़ीद तक़वियत फराहम कर रहे हैं। इमरान खान पूरी सियासत में मौरूसी सियासत की सख्त मुखालिफत करते आए हैं। मुश्किल दौर में उनकी बहनें और अहलिया उनके साथ खड़ी रहीं, मगर उन्होंने कभी उन्हें सियासत में फ़ाल किरदार नहीं दिया। फरवरी के इंतखाबात इस बात का सबूत हैं। ताहम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बाद अज़ इंतखाबात एहतजाजी सियासत में नाकामी ही देखने को मिली। अब अहलिया या बहन को एहतजाज में फ़ाल किरदार देने का यही मकसद दिखाई दे रहा है कि एहतजाज में जज्बाती अपील यानी इमोशनल टच को भी शामिल किया जाए। दूसरे अल्फाज में, क्या बानी पीटीआई चाहते ना चाहते हुए दुनिया और बिलखुसूस जनूबी एशिया की इस मारूजी हकीकत को तस्लीम करते दिखाई दे रहे हैं कि सियासत और ख़ास तौर पर एहतजाजी सियासत में मजलूमियत कार्ड मौरूसियत के ज़रिए ही खेला जा सकता है। ऐसे में सवाल यही है कि 24 नवंबर की फाइनल कॉल को कामयाब बनाने में क्या जज्बाती अपील का ये कार्ड मौसर साबित हो पाएगा या नहीं। इसी पर गुफ्तगू करेंगे। पैनल में हमारे साथ हैं शहजाद चौधरी, हम्माद गजनवी, जैगम खान और इफ्तिखार अहमद साहब। आप चारों का शुक्रिया। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। बुशरा बीबी की पार्टी इजलासों में शिरकत, ज़राए, अलीमा खान की अपने भाई के लिए पैगाम रसानी, क्या 24 नवंबर की फाइनल कॉल के लिए जज्बाती अपील का कार्ड असर दिखाएगा? शहजाद साहब, घर के अफराद जब पॉलिटिकल नैरेटिव ला के सामने रख रहे हो, स्ट्रेटेजी और इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर बात हो रही हो, सेकेंड टियर लीडरशिप के लिए गाइडलाइंस आ रही हो और हालिया महीनों में नाकाम एहतजाज के सिलसिले पै दर पै मौजूद हैं, इसके बावजूद कि बानी बार बार कहते रहे ये हतमी कॉल है, तमाम निकले, पूरा पाकिस्तान निकले, क्या बानी पीटीआई भी मौरूसियत कार्ड खेलने पर मजबूर हो गए हालात के अंदर? मेरा ख्याल है इसका जवाब देखिए, सलमान अकरम राजा साहब जो थे, उन्होंने बानी पीटीआई से इमरान खान साहब से चंद दिन पहले मुलाकात की थी और मेरे ख्याल में ये अकेले मिले थे उनसे और इन्होंने वही चीज़ वाज़ेह की कि जब तक हम 26वीं तरमीम जो है इसको वापस नहीं करवाएंगे उस वक्त तक हमारे रास्ते नहीं खुलेंगे। ये 26वीं तरमीम का जो मामला जो आपको कल या आज की गुफ्तगू में नज़र आया या कल की गुफ्तगू में नज़र आया, ये वहाँ से इसने जन्म लिया सलमान अकरम राजा की। उसकी दूसरी सोच सलमान अकरम राजा की ये है कि जब तक एक बहुत बड़ा जमे गफीर यानी 4 से 5 लाख लोग मुलकर नहीं निकलेंगे, किसी भी एहतजाज का कोई असर नहीं होगा। ये दो चीज़ों को देखते हुए मुझे लगता है कि ये बाय इन हो गया है ये आइडिया बानी पीटीआई के साथ। एक तो ये बात हो गई। अब इस आइडिया को जब बाहर ला के पहले भी पेश किया जाता रहा अली अमीन गंडापुर के हाथों या किसी और के हाथों, बैरिस्टर गौर के हाथों, तो समहाउ जो लीडरशिप थी खासतौर पर पंजाब की या जो बाकी लीडरशिप जो फैली हुई है, वो कुछ ना तो उन पे कुछ खास यकीन रखने वाली थी और ना ही उन पे कुछ और शायद बदएतमादी की भी वजह होगी। तो इस वजह से मेरे ख्याल में कि इन दोनों खवातीन को लाके जो कि बहुत करीब तरीन है बानी पीटीआई के, अगर उन्होंने मीटिंग्स में आज हिस्सा लिया जिस तरीके से आप बता रही हैं या पैगाम लेके आए हैं या पैगाम दे रहे हैं, तो फिर उस वजह से वो एक क्रेडिबिलिटी उस पैगाम की इस्टेब्लिश करने के लिए है कि ये दोनों काम करने पड़ेंगे। हम 26वीं तरमीम के लिए निकल रहे हैं और 4 से 5 लाख लोग निकलेंगे या 3 लाख निकलेंगे या 4 लाख निकलेंगे तो तब हमारी बात बनेगी। मुझे लगता है कि उस कड़ी का हिस्सा है, वरना जज्बातियत जितनी इमरान खान की या बानी पीटीआई की अपनी है शायद उतनी तो इन दोनों खवातीन की मिल के भी नहीं है जितनी पीटीआई के अंदर की बात कर रहा हूँ। तो इसलिए जज्बातियत का ताल्लुक नहीं है, इसका ताल्लुक उस पैगाम रसानी से है जिसके ऊपर तमाम लीडरशिप इकट्ठी हो जाए, यकीन कर ले। दूसरी बात,
آج بڑا ایک اور اہم جو آپ نے ذکر کیا کہ بلوچستان اور سندھ کو کہا گیا کہ آپ اپنی جگہوں پہ موجود رہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں پہ کوئی تھوڑی بہت سمجھ کام کر رہی ہے. یہ کیا سمجھ ہے؟ یہ سمجھ ہے کہ بلوچستان کے حالات اتنے کشیدہ ہیں کہ وہاں پر اگر ایسا کوئی اٹھتا ہے، زور اٹھتا ہے، تو وہ بلوچستان کے لیے مناسب نہیں ہے. اب یہ کون کس کے ساتھ مل کے یہ فیصلہ ہو رہا ہے؟ اس کے بعد یا سندھ سے بھی اگر مسائل ہیں، مثال کے طور پہ اس وقت وہاں پہ اٹیکس ہو رہے ہیں، یا کراچی کی سیفٹی سیکیورٹی کا تعلق ہے سندھ کے اندر، تو یہ دوسرا حصہ میرے خیال میں جو اس کو غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کہیں نہ کہیں پہ کوئی نہ انڈرسٹینڈنگ تو ہے. پھر کچھ لوگ 16 تاریخ اور اس کے بعد پھر 26 تاریخ کا ذکر کر رہے ہیں، 24 بیچ میں آتی ہے. اب کیا واقعی میں یہ ایک ایسی فائنل کال ہے جس کے اندر یہ 16 اور 24 دونوں کو ایڈریس کیا جانے کے لیے کوشش کی جا رہی ہے؟ کل تک تو ہم سیناریوز میں آپ کو پیش کر رہا تھا، اور میں سیناریوز کے ساتھ کھڑا ہوں، آج بھی کھڑا ہوں، کیونکہ ہمارے ہاں کوئی بات بھی جسے کہتے ہیں کہ بغیر سمجھ کے، بغیر کسی انڈرسٹینڈنگ کے سامنے نہیں ہو پاتی. اتنا آسان نہیں ہے لوگوں کا جا کے ملنا اڈیالہ جیل میں، اتنا آسان نہیں ہے باہر آ کے اس طرح کی گفتگو کرنا، اتنا آسان نہیں ہے یہ کال دینا کہ لوگوں کو اکٹھا کر لو. یہ کالیں تو کب سے چل رہی ہیں، لیکن اگر اس دفعہ 24 تاریخ کو لوگ اکٹھے ہو کے اس طرح نکل آتے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں پہ کوئی تھوڑی بہت سمجھ بوجھ ہے کسی چیز کی. ایک اور چیز، مطلب کے پی اور پنجاب، جب یہ کہا جاتا ہے کہ بلوچستان اور سندھ میں سے نہ ہو، اس کا مطلب ہے معاملہ کے پی اور بلوچ میں جو ہوگا، یا کے پی اور پنجاب میں جو ہوگا، جتنا ہوگا وہی کافی ہوگا. اب جب میں یہ کہتا ہوں کہ وہی کافی ہوگا تو پھر کیا ہونے جا رہا ہے جس کے لیے یہ کافی ہوگا؟ یہ وہ سوالات ہیں جو کہ اس وقت ہم شاید جواب نہ دے پائیں، لیکن اگلا ہفتہ 10 دن کی بات ہے، کھل کے سامنے آ جائے گی. یا تو یہ ٹکراؤ کی کیفیت ہوگی جس کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے بارہا، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ کیفیت ایسی بن جائے، حالات ایسے بن جائیں جس میں سے کہیں نہ کہیں پہ کوئی نکلنے کا، ان مشکل حالات میں سے نکلنے کا رستہ بن جائے. میں ابھی بھی اس چیز پہ قائم ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو، خواجہ آصف نے کہا تھا، یاد رکھیں کہ ہم کوشش کر رہے ہیں، حکومت چاہتی ہے کہ بانی پی ٹی آئی ملک سے باہر چلے جائیں، اور اگر ایسی بات ہو رہی ہے تو ممکن ہے کہ یہی وہ رستے ہیں جن کے تھرو بانی پی ٹی آئی باہر جائیں گے. ٹھیک ہو گیا جی. حماد غزنوی صاحب، پی ٹی آئی کے اندر کون سا لیڈر کس کی بات کر رہا ہے، کون سا وکیل باہر آ کر بانی پی ٹی آئی کی درست ترجمانی کر رہا ہے، کون کس کو لیڈر مانتا ہے، کون کس کو لیڈر نہیں مانتا، کس کی بات سنی جاتی کس کی نہیں؟ یہ ایک سچویشن ہے جو ہم گزشتہ کافی ہفتوں سے دیکھ رہے ہیں. کیا بشرا بی بی کو پیسو رکھ کر، علیمہ خان کو ایکٹیو رکھ کر بانی سیاسی اعتبار سے درست فیصلہ کریں؟ یہ پولیٹیکل اسٹریٹجی پی ٹی آئی کو ڈیلیور کرے گی یا نقصان بھی دے سکتی ہے؟ میں نہیں سمجھتا کہ انہوں نے بھی یہ فیصلہ کیا ہے. ہر روز یہ صورتحال بدلتی ہے. کسی دن بشرا بی بی جیل سے نکلتی ہیں اور کوئی بات بتاتی ہیں، پھر وہ کے پی کے چلی گئیں، اور وہاں پر ان کی اپنی کچھ ایکٹیویٹی ہے جس کا آپ ابھی ذکر بھی کر رہے ہیں کہ وہ خفیہ اجلاسوں میں شرکت کر رہی ہیں، ابھی آپ بتا رہے ہیں. تو اسی طرح اب وہ نکلی ہیں علیمہ بہن، تو انہوں نے آ کر ایک بات کیا تو ہمیں لگا بات کر رہی ہیں گزشتہ جی ہمیں یوں لگ رہا ہے کہ اب ان کی طرف معاملہ جا رہا ہے. لیکن کیا وہ پس پردہ رہ کر میجر ڈیسیجن میکنگ میں بشرا صاحبہ جو ہیں وہ کیا مرکزی کردار ادا کریں گی اور فرنٹ پر یہ گفتگو کریں گی، یا کیا پیٹرن بنتا ہے، یہ بھی دیکھنے والی بات ہے. میرا خیال ہے ایک طرف نہیں اس طرح نہیں ہوگا، اور فائنل اس کا ہم دیکھتے رہیں گے کہ یہ مومنٹم اس طرح شفٹ ہوتا رہے گا. ان پر کیسز بھی ہیں، کھلائیں گے تو کپتان ہی کس کو کس پوزیشن پر کھلانا ہے. اہم بات ہے کہ جہاں وہ اپنا وزن ڈالیں گے اسی طرف بات جائے گی. اور کیونکہ ابھی وہ گرفتار تھیں اور نکل کر گئی ہیں، اس لیے کچھ دن ان کی خاموشی کے سمجھ میں بھی آتے ہیں. موروثی سیاست کی جو بات ہو رہی ہے، میں بھی اس پر بات کرنا چاہوں گا. موروثی سیاست، کیونکہ خان صاحب نے اس کو ایک گالی بنا دیا تھا، اور ویسے سیاسی طور پر ان کا ایک نعرہ بھی تھا، تو وہ اب شرماتے ہیں اس معاملے میں. لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں پر آئیڈیلی تو کوئی بھی اس کی حمایت نہیں کرتا موروثیت کی، لیکن یہ اپنی جگہ ایک حقیقت ہے کہ ہمارے ملک میں موروثی سیاست کا جو کردار ہے، جمہوریت جتنی بھی ہمیں میسر آئی اس کو برقرار رکھنے میں، اور مارشل لاء سے نجات حاصل کرنے میں، اور جمہوریت کو پٹڑی پر چڑھانے میں، وہ تو میرا خیال ہے اس کی ایک طویل تاریخ ہے ہمارے یہاں پر. میں یعنی فاطمہ جناح صاحبہ سے بات شروع کروں، جنہوں نے ساری اپوزیشن کو اکٹھا کیا تھا 64-65 میں، تو ہم وہاں سے شروع کر سکتے ہیں. بھٹو صاحب کو جب پھانسی لگ گئی، بلکہ اس سے پہلے بھی اور بعد میں بھی، تو نصرت بھٹو صاحبہ کا جو کردار ہے، جو بے نظیر بھٹو صاحبہ کا کردار ہے، یہ موروثیت کا ہی تو کردار ہے، اسے ہم گالی نکالیں. اب اس کے بعد جو بیگم کلثوم صاحبہ نے کیا تھا، میں نے وہ منظر دیکھا ہوا ہے، جو گاڑی ان کی کرین میں لٹکی ہوئی تھی اور وہ نکلی تھی اور باقی لوگ چلے گئے تھے. یہ باقی لوگ صرف نواز شریف کے ساتھ سے نہیں چلے گئے تھے جو مارشل لاء لگا تھا، یہ پہلے بھٹو صاحب کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا. ہم نے دیکھا تھا تمام ان کی مرکزی کابینہ جو تھی،
یعنی کس کس کا اب نام لیا جائے، وہ سب لوگ تتر بتر ہو گئے تھے، اور وہ خواتین تھیں جنہوں نے اس پارٹی کو بچایا تھا، اس تحریک کو چلایا تھا، اور آخر میں ہم نے مریم نواز کی بھی ایپیسوڈ دیکھی ہوئی ہے کہ انہوں نے کیا کردار ادا کیا تھا۔ لہٰذا موروثیت عمران خان صاحب جو کہتے تھے ان کو تو وہ بہرحال اپنے بچے میسر نہیں ہیں، کیونکہ ایک تو یہ پہلو تھا، دوسرا وہ ایک پولیٹیکل سلوگن ایک استعمال کرتے تھے۔ لیکن ہمارے جو حالات ہیں اس میں یہ میں سمجھتا ہوں اس میں کوئی برائی نہیں ہے کہ اگر بشرا صاحبہ یا علیمہ صاحبہ جس طرح بھی وہ آپس میں فیصلہ مگر غزنوی صاحب کیا حالیہ دنوں نے ثابت بھی نہیں کر دیا، ابھی کوئی بھی پی ٹی آئی کا لیڈر بات کرے تو شاید اس طرح بائی نہیں کی جاتی، لیکن اگر علیمہ خان آ کے اسی بات کو کرتی ہیں، بشرا بی بی تو آئی نہیں نا، کہیں سامنے نہیں آئی اس طرح سے، تو علیمہ خان جو کہیں اس بات کو فوراً پکڑتے ہیں، کارکن بھی پکڑتے ہیں ان کے تمام، اور اس کو آگے سے آگے لے کے جاتے ہیں۔ میں نے اسی کا پہلے بھی جواب دیا کہ ابھی آپ دیکھیے، ابھی تو یہ شروع ہوا ہے نا معاملہ، اس کو بھی بڑی دور تک جانا ہے۔ جس طرح دوست کہہ بھی رہے ہیں نا، کچھ فیصلے آ رہے ہیں، کوئی فیض حمید صاحب کا بھی معاملہ طے ہو رہا ہے، کچھ 24 کسی وجہ سے رکھی گئی ہے تاریخ، اس پہ بھی بہت سے لوگ بات کر رہے ہیں۔ تو ابھی یہ معاملہ آگے بڑھنا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ کس ڈائریکشن میں جاتا ہے، اور یہ صرف رشتہ داری کا معاملہ نہیں ہوتا۔ یہ دیکھیے مثلا میں اب نام کیا لوں، لیکن نواز شریف صاحب اپنے بیٹوں کو نہیں بنا رہے، وہ حتیٰ کہ وہ اپنے، میں کیا کہوں کہ وہ اپنے بھائی کو بھی اس طرح قائد نہیں بنا سکتے، پولیٹیکل لیڈر، جس طرح کہ آپ نے مریم نواز کو دیکھا کہ جن دنوں وہ ایک خاص برانڈ آف پالیٹکس کر رہی تھیں، تو کس طرح نواز شریف کے جو حامی تھے وہ ان کو اس کا جانشین تصور کرتے تھے، اور وہ نکلے اس کے پیچھے۔ تو یہ ہم نے تو یہ جذباتی اپیل اثر تو رکھتی ہے، مطلب ہے کہ اگر آپ اپنے گھر کی مظلومیت کو لے کے اپنے کارکن کے پاس پہنچے تو بائی کیا کیا جاتا ہے؟ ہمارے یہاں ایک تاریخ ہے، خطے کی تاریخ ہے، صرف پاکستان کی نہیں۔ میں صرف آخری بات کر دوں کہ اب جو ساری توقعات ہیں وہ عوام سے ہیں، عوام خود بخود نکلے، یہاں پر اب اور کوئی تو لیڈرشپ ہے نہیں، نہ کوئی تنظیم ہے اس طرح، ایک بریک لیتے ہیں، لوگوں پر سارا بھروسہ ہے۔ درست ہو گیا، ایک بریک لیتے ہیں، آئیں گے تو بات کریں گے کلائمیٹ ڈپلومیسی پر۔